آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، جا پہلے علی کو راضی کر لے، اس کے بعد آنا۔ اور فاطمہ سن، اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا، اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ جا پہلے علی کو راضی کر، اس کے بعد آنا۔ سیدہ گئی، اب اپنا دوپٹہ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا علی مجھے معاف کر دو۔ علی مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی۔ میری جان میری فاطمہ، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا، اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے، تمہاری نسل میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں، فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا، اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو، گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ فاطمۃ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں، آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے میرا شوہر نہیں بناتا۔ اور نادانو، پھر ماں باپ کو طیش آتا ہے، مائیں شے دیتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، بیٹھ، پھر اسے مزہ چکھائیں گے، کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا۔ واہ رے باپ، تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا، واہ رے ظالم ماں، تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا۔ سنو، شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے، ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی؟ ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی، ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے۔ جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی؟ ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی؟ وکیلوں کے دھکے کھانے، پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے، برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے؟ کہاں ہو تم لوگ؟ کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو؟ ارے تمہیں شرم آنی چاہیے، جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے۔ وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا، جس شوہر نے طلاق دے دیا، پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی
اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے، عورتیں بات کرتے، دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟ جہالت مت کرو، تم شرافت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک، اس طرح سے 2 بیٹیاں تھی۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے۔ جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو، مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی، اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں، شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے، شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے، ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ایک بیٹی دی، اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو۔ اگر غریب ملے نا، میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں حیا کے ساتھ جی لو، اس میں غیرت کے ساتھ جی لو، اس میں عفت کے ساتھ جی لو۔ اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں اللہ اکبر ایک مہینے تک چولہا نہ جلے، 17 پیون چادر میں لگے، اس شان سے، بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا چمڑا بھی اوڑھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا۔ لیکن آج کپڑوں کے نام پر، آج زیور کے نام پر، آج دولت کے نام پر، آج پارکوں میں گھومنے کے نام پر، اللہ اکبر، قوم کی بچیاں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے۔ یاد رکھو، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو، اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے
रब का दीदार करने आई हो। वो कौन औरत थी? उसी को राबिया बसरी कहते हैं। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, बहुत सी बच्चियां परेशान है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। मुझे बताओ, रातों दिन टीवी का मुंह पकड़कर बैठोगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे? गाने हेडफोन लगाकर सुनोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? गंदी तस्वीरों में वक्त गुजारोगी, अच्छे रिश्ते आएंगे? सुनो, अगर अच्छा रिश्ता चाहती हो, दुरूद के अंदर डूब जाओ, मेरे आका का नाम पढ़ो। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, उन पर दिन में कसरत से दुरूद पढ़ना लाजिम कर लो। अरे जो मुस्तफा दरख्तों को अपने पास बुला सकते हैं, क्या उनके नाम की बरकत से अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं भेज सकते? अच्छा रिश्ता तुम्हें अता नहीं कर सकते? लेकिन अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें नहीं है। तुम तो दाढ़ी मुंडे को अच्छा समझते हो, तुम तो सफेद चमड़ी को अच्छा समझते हो, तुम तो बिल्डिंग और महल वाले को अच्छा समझते हो। नहीं नहीं, बिल्डिंग वाला सिर्फ अच्छा नहीं होता, मुस्तफा वाला अच्छा होता है। जो इश्क मुस्तफा में तड़पता है वो अच्छा होता है। जो कुरान का कारी होता है वो तालिए कुरान अच्छा होता है। जो मुस्तफा प्यारे पे फिदा होता है, सुन्नतों का पाबंद होता है, उसके पास माल हो जाना हो वो अच्छा होता है। मुझे यहां एक बात याद आती है, अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? बेटियों की फिक्र बदल गई, मां बाप की भी। अच्छा रिश्ता, अच्छा क्या? मेरे रसूल ने अपनी चहीती बेटी के लिए उस अली को चुना जिसका खुद का अपना बज़ाहिर घर भी नहीं था, लेकिन वो अली कैसा अली था जिसका निकाह हुआ तो फिर अर्श पर हुआ है। कैसा अच्छा वलियों का सरदार, जिसके चेहरे को अबू बकर सिद्दीक भी तकते हों। किसी ने पूछा अबू बकर, बल्कि अम्मा आयशा नहीं पूछा, अब्बा जान महफिल में जब अली होते हैं तो तुम अली को ही देखते रहते हो? तो मौला अबू बकर ने कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। ये है अच्छों की शान। तो बात अच्छों की चलिए तो अर्ज करूं, अच्छा कौन? चमड़ी काली है, किरदार अच्छा है, ठुकरा देते, नहीं देंगे। नेक है, परहेजगार है, लेकिन झोपड़ा है, नहीं देंगे। किसको अच्छा समझा? चीटर को, महल वाले को, बाइक पे लड़कियां छेड़ने वालों को अच्छा समझा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच को बदलो, फिक्र को बदलो। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, उनका रंग इतना काला, उन्हें दुनिया अस्वद कहती है, हालांकि उनका नाम साद है, साद, लेकिन काले इतने हैं कि दुनिया ने उनको अस्वद का नहीं, जैसे अपने माशरे में कहते हैं किसी काले को ओ कालू, इस तरीके से नाम रख देते हैं। इतना काला हुआ कि कालू कालू कहना शुरू किया, कहीं कालिया कालिया कहना, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग हैं जो कहना शुरू कर देते हैं, ये कहने की इजाजत नहीं। उनको अस्वद कहते थे। मेरे सरकार की बारगाह में अस्वद थे, बड़े जानदार आदमी, हो बड़े बहादुर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि अपने सहाबा से कभी कभी हंसी मजाक भी किया करते थे, खुशदिली करते थे, क्योंकि जिनके दिल होते हैं वो दिल लगी करते हैं। जहां दिल ही नहीं होते हैं, दिल मर चुके होते हैं, वो क्या दिल लगी करेंगे? तो मेरे सरकार, लेकिन दिल लगी में कभी किसी के दिल को बात नहीं लगती थी। एक दिन अस्वद आ गए और आने के बाद सरकार ने पूछा, अस्वद शादी क्यों नहीं करता, निकाह कर। आका ने कह दिया। उनके दिल को बात जाकर लग गई, बात मजाक की थी, उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू, हुजूर मुझे कौन बेटी देगा? इतना काला हूं, मेरे दांत बड़े बड़े हैं, खुद का घर भी नहीं है, मुझे बेटी कौन देगा? इतना सुनना था। बस सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो रसूल किसी
को रोता नहीं देख सकते, किसी को बिलकता नहीं देख सकते, कर्म करते हैं। कहा अस्वद रोता क्यों है? कहा हुजूर मुझ जैसे काले रंग के आदमी को कौन बेटी देगा? कहा जा वो मेरे फुला अंसारी सहाबी के घर और उनको कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। अस्वद ने कहा मगर आका वो तो बहुत खूबसूरत है उनकी बेटी, वो सहाबी भी मालदार हैं। सरकार ने हमें जाओ मैं जो कहता हूं वही करो। अस्वद आए, उस सहाबी के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा अस्वद। दरवाजा खुला, सहाबी बाहर आए, बड़े खूबसूरत थे, मदीने के प्रॉपर थे, मदीने के रहवासी थे, मदीने मुनव्वरा के, वो भी हसीन, उनका घराना हसीन। अस्वद इस टाइम तो आने का नहीं, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जैसे ही कहा मेरे आका हुजूर रहमते तमाम ने भेजा है। कहा क्यों भेजा? कहा तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। किसके साथ? अस्वद झिझक रहे थे। कहा मेरे साथ। कहा तुम अस्वद तुम मेरी बेटी के साथ? लेकिन चूंकि कहा था हुजूर ने, कोई जवाब देना चाहते थे, कोई जवाब देना चाहते थे, जबान रुक गई, खामोश हो गई। पीछे से कोई हरकत हुई और एक निस्वानी हाथ पीठ पर आया। सहाबी ने पलट कर देखा, बेटी खड़ी थी, आंख में आंसू थे। बेटी अपने बाप से कहती थी अब्बा देर न करो, हां कह दो, अब्बा देर न करो, हां कह दो। इसलिए कि आपकी बेटी कितनी खुशनसीब है। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा चचा कोई तय करता है। ए मेरे बाप, तेरी बेटी कितनी खुशनसीब कि तेरी बेटी का रिश्ता नबियों के इमाम ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है। हाँ कह दो, देर न करो, मैं निबाह कर लूंगी। काला रंग देखो नहीं, आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले मुस्तफा को देखो। उन्होंने हाँ कहा, निकाह की तैयारी होने लगी। अस्वद खुशी खुशी आए और आने के बाद हुजूर ने पैसे दिए, ले जा अस्वद, कपड़े खरीद, महर का इंतजाम कर, खुशबू खरीद। अस्वद गए, अभी वो बाजार में ही थे, अचानक जंग का माहौल बन गया। आका ने बिलाल को बुलाया, उठ करके हुजूर निकले, बिलाल जंग का माहौल बना, जाओ ऐलान करो कि मुजाहिदीन तैयारी कर ले। बाजार में जाकर हजरत बिलाल ऐलान करते हैं, चलो चलो मुजाहिदो, खरीदो फरोख्त का वक्त नहीं, अचानक जंग का माहौल तैयार है, चलो जंग के लिए। अस्वद कपड़े खरीदने की बजाय तलवार खरीदते हैं, खुशबू खरीदने की बजाय कमान खरीदते हैं और हुजूर को इत्तला दिए बगैर मैदान जंग में पहुंच जाते हैं। उधर निकाह की तैयारी हो रही है, इधर अस्वद मैदान जिहाद में पहुंचे और लड़ करके अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ये वो लोग थे। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, इसलिए मेरी गुजारिश है, सच्ची पक्की मोमिना बनकर अपनी जिंदगी को गुजारो। इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बुलंद है। ये सब छोड़ो, जिसको जो करते देखा करना शुरू कर दिया। तुम्हें नकल पिक्चर की हीरोइन की नहीं करना, तुम्हें नकल सीरियल की लड़कियों की नहीं करना, तुम्हें नकल करना है मेरे नबी की शहजादी खातून जन्नत सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नकल करना है। उनकी नकल तुम्हें निजात की तरफ ले जाएगी, उनकी नकल तुम्हें जन्नती बना देगी, उनकी नकल तुम्हें गुर्बत से निजात दिला देगी। ये नहीं कि माज़अल्लाह दूसरे मज़ाहिब की बेटियां अगर कॉल सेंटर पर चली गई तो तुम भी शौकिया तौर पे कॉल सेंटर पे नौकरी के लिए चले जाओ, और होस्टेस बनने लगी लड़कियां तो तुम भी वो बन जाओ। नहीं, इस्लाम ने बावकार जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं, मैं इस्लामी बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद करता हूं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मेरे रसूल ने तुम्हारी इज्जत को काबतुल्लाह से बुलंद किया। पैदा हुई मुसलमान बेटी तो माँ बाप को जन्नती बना
بنایا, جوان ہوئی شوہر کو جنتی بنایا, ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ گئی. یہ قوم مسلم کی بیٹیوں کی عزت ہے. جس رسول نے تمہیں اتنی عزت دی ہے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو مت گواؤ. دنیا میں زیور گم ہوتے ہیں تو دکانوں سے خریدے جاتے ہیں, عزت جاتی ہے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. عزت ایک مرتبہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. میری بیٹیوں قوم کی, میری ماں اور بہنوں, عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. ایمان نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عصمت نہ کھونا. سنی دعوت اسلامی کے ناسک کے 11ویں سالانہ اجتماع کا پہلے دن کا اختتامی پیغام یہ ہے, ہر بیٹی ایسی پردے کی پابند بنے, ایسی پاک دامن بنے, ایسی عصمت کی محافظ بنے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو ماں رابعہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں حفصہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں جویریہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں ام سلمہ کا کردار یاد آ جائے, اماں ام حبیبہ کا کردار یاد آ جائے, امہات المومنین کی زندگیاں یاد آ جائے. جیو اسلامی وقار کے ساتھ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے زیور پہن کر ولیمہ میں جاتی تھی, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز کی پابندی کیوں نہیں کی. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے شوہر کا نام کیا تھا, تجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, تم خود بھی نیک بنو, عاشق رسول بنو, اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ کا سچا عاشق بناؤ. بیٹیوں کو, بیٹوں کو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھر دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے دل سے عشق رسول نہ نکال سکے. آج زمانہ میرے نبی کی آبرو پہ حملہ کرنے چلا ہے. ان پاگلوں کو پتا نہیں, ارے جیسا ایک بار بنا کر اللہ نے پھر ویسا کسی دوسرے کو نہیں بنایا. اس نبی جیسا کون اللہ بنا سکے گا. کارٹون کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ پاگل پن ہے. ارے جب کوئی انسان نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کارٹون نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. کارٹون کہتے اس کو ہے جس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہو, اس انسان سے جس کا کارٹون بنایا گیا ہو. میرا نبی تو اتنا بلند ہے کہ جناب یوسف بھی ان کی طرح نہیں, تو کوئی پاگل کا کارٹون میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. اور سنو, لوگ جو ہے گستاخیاں کر کے آقا کی شان میں واٹس ایپ پر, فیس بک پر نبی کو گالیاں دے کر ہمارے عشق رسول کو ناپنا چاہتے ہیں. اے میری قوم کی بیٹیوں, تمہیں سمیہ کا رول ادا کرنا ہے کہ جناب سمیہ نے عشق مصطفیٰ میں جان دے دیا, ہم بھی جان دے سکتے ہیں. اور بچوں کو ایسا بتاؤ, حضور علیہ السلام وہ تھے جن کی صورت خدا نما تھی. دیکھو سورج جو ہے وہ زمین پہ نہیں آ سکتا, لیکن اگر آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیا جائے تو سورج کا عکس اس میں اتر آتا ہے. مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جو خدا کے جلووں کے عکس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, وہ خدا جو مثل مثال سے پاک ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہے. آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. میرا رسول خدا کا آئینہ ہے, وہ خدا نہیں خدا نما ہے, وہ خدا نہیں خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اس رسول کی محبت کو اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو. جب اپنے بچوں کو سناؤ, حضور علیہ السلام کی داستان سناؤ, آقا کے واقعات سناؤ, یہ بتاؤ کہ نبی کا پسینہ نکلتا تھا تو اس پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی, بلکہ مشک ہے نبی کی زلفیں جب چہرے پہ بکھرتی تھی تو خدا ان زلفوں کی قسم یاد کرتا تھا. نبی کی زلفیں جب چہرے پہ سنورتی تھی تو خدا والضحا کہہ کر اس چہرے کی قسم یاد کرتا تھا. اے میری قوم کی بیٹیوں, تمہاری ذمہ داری بہت ہے. وقت ہو چکا ہے لیکن بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بچوں کو بنا دو عاشق رسول, مر مٹنے والا بنا دو, آقا پہ قربان ہونے والا بنا دو. ایسے جذبات بھر دو بچوں میں کہ دنیا کا کوئی ظالم گستاخ رسول ان کو پھیر نہ سکے. یہ فیس بک اور واٹس ایپ کیا ہے, ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے کہ ماں باپ جن پہ قربان کر کیے جا سکتے ہیں, کائنات جن پہ قربان ہوتی
ہے ہم اس رسول کو چاہتے ہیں جس رسول پہ سب قربان کرتے ہیں. رسول وہ ہے تن من دھن جس پہ سب قربان ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. بچوں کو ہیرو نہ سکھاؤ, بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ, بچوں کو داستان کربلا سکھاؤ. سیریل گود میں لے کر کے نہ دکھاؤ. مصطفیٰ کریم کی سیرت. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, آقا نے فرمایا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے. ایک بیوہ عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لے کر سو رہی تھی. بچہ 4-4.5 سال کا تھا. اٹھ کر کے بیٹھ گئی. آقا نے مجاہدوں کو بلایا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ اسے قربان کر دوں حضور کی بارگاہ میں. آقا کے قدموں پر رونے لگی. روتے روتے ہچکیاں بن گئی تو بچہ پاس میں سو رہا تھا. ماں کی آواز سن کر اٹھ گیا. اماں کیوں روتی ہو؟ بیٹے سو جا, میرا رونا تو نہیں سمجھ سکتا. تو بیوہ ماں کو بچہ کہتے ماں کیا ابا کی یاد آ گئی؟ نہیں بیٹا, میرا دکھ یہ نہیں ہے, دکھ یہ ہے کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے. میرے پاس جوان بیٹا نہیں تاکہ حضور پہ قربان کر دوں. 4.5 یا 4 سال کا بیٹا کہتے ماں جوان بیٹا نہیں, میں تو ہوں ماں, چل مجھے قربان کر. یہ تھی مائیں جنہوں نے خون کے قطرے قطرے میں عشق مصطفیٰ بھرا تھا. صرف فاتحہ تک عاشق رسول مت بنو, فاتحہ ضرور کرواؤ, منع نہیں کرتا, ضرور کرواؤ, لیکن خون کے قطروں میں عشق رسول کب بھرو گی؟ ماں بننے کا حق کب ادا کرو گی؟ جب تم خود ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنو گی, موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر رکھو گی, تو بیٹا گنبد خضرا پہ قربان کیسے ہوگا؟ ماں جب عاشق رسول ہوتی ہے تو بیٹا بھی عاشق رسول ہوتا ہے. تم پیار کرو ہیروئن سے اور بیٹا پیار کرے مصطفیٰ کریم سے, کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سال کا بچہ کہتا ہے ماں اگر کوئی جوان بیٹا نہیں تو میں ہوں, مجھے لے چل, میں ان پہ قربان ہو جاؤں گا. آج جوانوں میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں, اس زمانے کے بچے میں جذبہ. کیسے بچے تھے؟ ماں نے دودھ میں عشق رسول پلایا تھا, گھٹی میں عشق رسول پلایا تھا. وہ دودھ پلاتی تھی تو درود شریف پڑھ کے, نعت مصطفیٰ پڑھ کے. ان کی لوریاں نعت مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں درود مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں تلاوت قرآن تھی. آج ماؤں کا مزاج بدل گیا. اے ناسک کی سرزمین پر بسنے والی میری ماں اور بہنوں, یہ زمین عشق مصطفیٰ کی زمین کہلاتی ہے. اس زمین پر عاشقان مصطفیٰ کا بسیرا ہے. تم حضرت صادق شاہ حسینی کی پڑوس میں رہنے والی ہو, حسینیت کو اپنے اندر پیدا کرو. مٹ جانا حسینیت ہے اور بک جانا یزیدیت ہے. ہم بکنے والے نہیں ہیں, ہم مٹنے والے ہیں, اس لیے کہ یزیدی نہیں حسینی ہے. اللہ اکبر. ماں کو قرار آیا, 4 سال کے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑا کر مسجد نبوی کی طرف چلی. دروازے پر کھڑی ہو گئی, مجاہدین کی قطار لگ رہی تھی. آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کسی کے ذریعے سے پیش کیا. جب استغاثہ پیش کیا تو اللہ اکبر. آقا نے کہا بلال دیکھو یہ عورت کیوں آئی؟ بلال گئے. کیوں آئی؟ بلال اتنی جلدی بھول گئے؟ تم ہی تو اعلان کر رہے تھے مجاہد چاہیے, لے کر آئی ہوں, حضور سے بات کرنا ہے. آقا آئے, کہا آقا کرم نواز آقا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کوئی جوان بیٹا نہیں, حضور بچہ لائی ہو, قبول کر لیں. آقا نے کہا او اللہ کی بندی, اللہ تجھے جزائے خیر دے. یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, جنگ نہیں کر سکتا, تیر نہیں اٹھا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, لے جا اسے, بڑا ہوگا پال اس کو, بڑا ہوگا تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا. وہ عورت پلٹنے لگی, اب میں نے تو اپنا کام کر دیا. حضور نے دعا دے کے رخصت کیا. لیکن جب ماں پلٹتی ہے تو بیٹا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے. ماں کی اور حضور کی گفتگو سننے کے بعد بچہ کہتا ہے آقا میں نے تو اپنی ماں سے یہی سنا کہ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا. آقا
हुजूर आपकी चौखट पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता। आका मैं कैसे जाऊंगा? हुजूर मैं तलवार नहीं उठा सकता, लेकिन आप पर आने वाला तीर मैं अपने ऊपर तो ले सकता हूं, आप पे कुर्बान तो हो सकता हूं। हुजूर मुझे कबूल कर ले। मैं किसी जख्मी को पानी तो पिला सकता हूं, आका मुझे कबूल कर ले। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इजाजत देते हैं, उस बच्चे को। बच्चों के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया था? माओ ने। ऐ मेरी माओ, तुम भी ये जज्बा पैदा करो। जिस रसूल ने हमें सब कुछ अता किया हो, उस रसूल पे हम सब कुछ कुर्बान कर दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।